الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، سورۃ بنی اسرائیل ہم اس میں ان احکام کے ذکر کے بعد ایک عمومی قاعدے کا ذکر کریں گے کہ یہی گناہ کے کام ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جس میں برائی اور کراہت کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اور یہ ساری باتیں جو انسانیت کی معراج تک پہنچانے والی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تیرے اوپر وحی کی ہیں۔ بنی اسرائیل 39 نمبر آیت۔ کائنات کی تسبیح و تمہید، عام انسانی زندگی میں عظمت و بلندی تک لے جانے والے اعمال کے ذکر کے بعد شرک کی قباحت تفصیلاً بیان کی گئی، اور قرآن کریم نے اس بات کو مختلف انداز اور پیراؤں میں ذکر کیا، اور پھر ایک لطیف سی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا تو کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 ترجمہ ہے، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ کائنات کی ہر چیز ساتوں ارض و سما جو کچھ اس کے درمیان ہے اللہ کی تسبیح اور حمد کے ساتھ بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں انسان اور حیوان تو جاندار ہیں، انسان ذی عقل ہے، حیوانات بھی ذی عقل بھی نہیں، وہ کیسے تسبیح اور حمد کرتے ہیں؟ پھر دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو بے جان، مثلا پتھر، جمادات، پانی، مٹی، ہوا، پہاڑ، سمندر، یہ سب کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے سوچ، ارادہ اور عمل کی آزادی دی ہے، چاہے اللہ سے محبت اور اطاعت کرے اور چاہے نافرمانی کرے۔ لیکن دنیا میں باقی چیزیں اس طرح آزاد نہیں ہیں، وہ نظام فطرت کی پابند ہیں۔ سورج کی مجال نہیں کہ وہ وقت سے 1 سیکنڈ پہلے طلوع یا غروب ہو، ستاروں کی مجال نہیں کہ وہ اپنے مدار ادھر ادھر ہو جائیں، بلکہ وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اطاعت کا نام ہی عبادت ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید میں ایسی بات کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح ہم تسبیح اور حمد پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اس طرح یہ بے جان چیزیں بھی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بے جان چیزیں بھی جاندار ہی ہوں؟ اور قرآن مجید ایسی ہی بات کہہ رہا ہے کہ تسبیح و حمد کے معاملہ میں بے جان بھی جاندار ہیں۔ سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے، اس کی کیا مشکلات ہیں، اب ہم یہ مطالعہ کریں گے۔ اس دور کی سائنس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سائنس نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پہلے سائنسدان یہ ثابت کرتے رہے کہ جسم صرف مادہ یعنی میٹر ہی نہیں بلکہ اس میں روح بھی ہے۔ اہل منطق اور فلسفہ نے روح کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل دیے، لیکن 20ویں صدی میں یہ مشکل درپیش ہوئی کہ روح کا وجود تو ثابت ہو گیا مگر مادے کا وجود ثابت نہیں ہو رہا۔ اب ہم ایک نئی مشکل میں پھنس گئے۔ اگر ہم کسی بھی مادی چیز کا تجزیہ یعنی انالیسس کریں تو ایٹم بچے گا، اور ایٹم کی تحلیل سے الیکٹران اور پروٹون بنے گے۔ مادہ تو ختم ہو گیا اور برق پارے درمیان میں آ گئے۔ انرجی، روح، سول، قوت، طاقت، اسپرٹ آ گئی۔ ہر چیز کی اصل بنیاد ایٹم، اور ایٹم کی بنیاد الیکٹران اور پروٹون ہے۔ گویا اصل وجود انرجی کا ہے، مادہ یعنی میٹر کا وجود تو ایک مظہر ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کی کوئی چیز بھی بے جان نہیں۔ اگر انسان کے وجود کو تحلیل کریں تو وہ بھی الیکٹران اور پروٹون ہی رہ جائے گا۔ سونے کی تحلیل کریں تو وہ بھی الیکٹران اور پروٹون ہی رہ جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ نسبت کا فرق ہے، ایک الیکٹران ہو اور 8 پروٹون ہوں تو ایک خاص چیز کا ایٹم بن جاتا ہے، ایک الیکٹران اور 7 پروٹون ہوں تو دوسری خاص چیز بن جاتی ہے۔ صرف نسبت بدلنے سے چیز بدل جائے گی۔ گویا اصل چیز تو الیکٹران اور پروٹون ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہی انرجی، برق پارے یا طاقت کو ہم سول بھی کہتے ہیں اور روح بھی کہہ سکتے ہیں۔ گویا اصل وجود تو روح ہی رہ گیا اور مادہ کا وجود ختم ہو گیا۔ اس لحاظ سے کوئی بھی چیز بے جان نہیں، کوئی زیادہ جاندار ہے اور کوئی کم جاندار، کسی کی انرجی زیادہ ہے اور کسی کی انرجی کم، صرف یہی فرق ہے۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اس کی حمد کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔
حضرات گرامی یہ تھا سائنسی تحقیق اور اس کی مشکلات. اب ہم حیات بعد الموت کے بارے میں کل انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.